بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو فرینڈز، آج میں اپنے ویورز کے لیے ایک بہت ہی بہترین گیو اوے لائی ہوں، اور جو بھی اس گیو اوے میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے میری انسٹا آئی ڈی پہ اسکرین شاٹس بھیج دیں، اور اس گیو اوے میں جیتنے والے کو ملیں گے 3 آئی فونز۔ تو فرینڈز، جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے 5K سبسکرائبرز کمپلیٹ کریں اور اپنا گیو اوے حاصل کریں۔ میں اور ماجد صبح 10 بجے سے کلینک کے باہر بیٹھے تھے۔ ابھی تک ہماری باری نہیں آئی تھی۔ تقریباً شام کے 3 بج گئے تھے، مگر ڈاکٹر صاحبہ کا نام و نشان نہیں تھا۔ یہ ڈاکٹر صاحبہ میرے شوہر ماجد کی جاننے والی تھی۔ اس نے مجھے خود بتایا تھا کہ یہ ڈاکٹر صاحبہ اس کی جاننے والی ہیں، مگر ابھی تک انہوں نے ہمیں اندر نہیں بلایا تھا۔ جب 4 بجنے کے قریب ہوئے تو میں نے ماجد سے منت کی، ماجد اٹھو، ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے، ایسے تو ہمیں شام ہو جائے گی، ہماری باری ہی نہیں آئے گی۔ میری بات پر ماجد بھی پریشان سے ہو گئے تھے۔ تم صحیح کہتی ہو، مجھے اسی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے جہاں تم نے پہلے چلنے سے منع کیا تھا۔ اس نے پچھلے کلینک کی طرف اشارہ کیا تو میرے چہرے پر پھر سے بل پڑ گئے۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم ادھر ہی چلے جاتے ہیں، اب اور کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کلینک میں تو جگہ نہیں تھی۔ ماجد جس کلینک کا بتا رہے تھے وہاں پر رش بھی کم ہوتا تھا۔ ہم لوگوں نے اسی وقت رکشہ کیا اور جلدی سے اسی ڈاکٹر کے پاس پہنچے۔ اس لیڈی ڈاکٹر کے کلینک پر زیادہ رش نہیں ہوتا تھا، مگر مجھے سرکاری اسپتالوں سے ڈر لگتا تھا کہ شروع سے ہی امیر گھرانے میں پلی بھری تھی، ہمیشہ پرائیویٹ ڈاکٹر کے پاس آنا جانا ہوا تھا، میں نے کبھی سرکاری اسپتال کا منہ نہ دیکھا تھا۔ پھر مجھے خواتین کے امراض کے لیے موجود ڈاکٹر سے ویسے بھی ڈر لگتا تھا، تو میں نے اپنے شوہر سے کہہ رکھا تھا کہ جب بھی کوئی ایسی ویسی بات ہوگی آپ مجھے میری مرضی کے اسپتال میں لے جائیں گے، پھر چاہے وہاں پیسے کم لگے یا زیادہ، یہ آپ کا سر درد ہوگا۔ ماجد بھی اس سب کی پرواہ نہیں کرتے تھے، تبھی وہ مجھے اس ڈاکٹر کے پاس لے گئے، لیکن وہاں رش تھا، ہمیں جگہ نہ ملی تو دوسرے کلینک آ گئے۔ یہاں پر موجود ڈاکٹر نادیہ نے میرا چیک اپ کیا۔ اس کے بعد نہ جانے کیا بات ہوئی کہ میرے شوہر نے مجھے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ میرے شوہر نے مجھے ہی کیوں باہر بھیج دیا، لیکن اس کی وجہ بعد میں سمجھ آ گئی۔ جب وہ اترے چہرے کے ساتھ کمرے سے باہر آئے، میں ان سے پوچھتی رہ گئی، بتائیں نا کیا بات ہے ماجد، مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ ماجد کا چہرہ اترا ہوا تھا، وہ کچھ بتا نہیں پا رہے تھے۔ انہوں نے کہا گھر چل کر سب بتا دوں گا، فی الحال میں نہیں بتانا چاہتا کہ تمہاری طبیعت خراب ہو۔ مجبوری میں ان کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ گھر آ کر انہوں نے مجھے بتایا کہ کبھی ماں نہیں بن سکتی، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ میرے اولاد پیدا کرنے کے چانسز بہت کم ہیں، اگر میں چاہوں بھی تو بچہ پیدا کرنے کی صورت میں میری جان جا سکتی ہے۔ میرے شوہر ماجد کے منہ سے یہ باتیں سن کر میرا تو کلیجہ کٹ گیا۔ عورت چاہے کوئی شہزادی ہی کیوں نہ ہو، خوبصورتی میں کوئی ملکہ کیوں نہ لگتی ہو، لیکن جب تک اس کے ہاں اولاد پیدا نہ ہو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی، اور یہی دکھ مجھے بھی ستایا جا رہا تھا۔ میں اپنے شوہر سے یہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ مجھے دروازے پر کسی کی آہٹ کا احساس ہوا۔ دیکھا تو اماں ہاجرہ پیچھے کھڑی تھی۔ اماں ہاجرہ میری ساس تھی، ان کو میں بچپن سے ہی اماں ہاجرہ کہتی آئی تھی۔ کہاں اماں ہاجرہ اور کہاں میری شان و شوکت والا گھر، وہ تو میرے گھر میں ایک معمولی سی ملازمہ تھی۔ میں نے ہی ان کے بیٹے کو پسند کیا تھا، جس کے بعد آج میں ان کے گھر پر پڑی رل رہی تھی۔ ان لوگوں نے شادی کے تقریباً 6 مہینے بعد ہی میری بے قدری شروع کر دی۔ مجھے یاد آنے لگے اس گھر میں پہلی بار میں جب دلہن بن کر آئی تھی، میرے سر پر ماں باپ کا سایہ نہیں، ان کی دعاؤں کا ساتھ نہیں تھا، بلکہ ان کی ناراضگی لے کر میں اس گھر میں داخل ہوئی تھی۔ اماں ہاجرہ کا بیٹا ماجد ہمارے گھر میں ملازم تھا، یہ دونوں ہی دل جمی سے کام کرتے۔ میری ماں ایک سوشل ایکٹیوسٹ تھی، جبکہ میرا باپ ایک ادارے میں ملازم تھا۔ بس اسی وجہ سے وہ مجھے وقت نہ دے پاتے، میں سارا دن نوکروں کے سہارے جیتی، انہی سے کھانا کھاتی اور انہی کو اپنا ماں باپ جیسا تصور کرنے لگی تھی۔ اور اماں ہاجرہ نے مجھے اپنی بیٹی جیسا پیار دیا، انہوں نے مجھے پالا تھا، میں جب بھی پریشان ہوتی اسی کی آغوش میں جا چھپتی۔ اماں ہاجرہ کا ایک بیٹا تھا ماجد، وہ ہمارے گھر میں ڈرائیور تھا، یہ زیادہ تر باہر ہی رہتا تھا، لیکن جب سے اماں ابا نے بڑی بڑی گاڑیوں میں جانا شروع کیا تھا، ان کے ڈرائیور بھی بدل گئے تھے۔ وہ یونیفارم اور ہٹے گٹے 6 فٹ کے مضبوط لوگ تھے جن کے ساتھ اماں ابا سفر کرتے اور انہیں اپنے گارڈز کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں، جبکہ ماجد دبلا پتلا سا نوجوان تھا۔ پہلے تو وہ گاڑی چلا لیتا تھا، مگر آج کل اماں ابا نے اسے گھر میں سودا صرف لانے پر رکھا تھا۔ رفتہ رفتہ میری اور ماجد کی دلچسپی ایک دوسرے سے بڑھتی گئی تھی، اور پھر یہیں سے ہماری محبت کا پودا تناور ہوتا گیا۔ اماں ہاجرہ ہمیں جان بوجھ کر اکیلے بیٹھنے کا موقع دیتی، اور پھر میں تو گھر کی 4 دیواری میں بند تھی۔ محبت کے معیار کا اور تقاضوں کا مجھے پتہ ہی نہیں تھا، بس ماجد جو کہتا میں کرتی رہتی۔
یہ بھول ہی گئی تھی کہ میں شہزادی اور وہ ایک پتھر کاٹ مزدور ہے۔ میں نے اس بات کو بھی نظر انداز کر دیا اور ماجد کے پیار میں کھوتی چلی گئی، یہاں تک کہ بات شادی تک آ پہنچی۔ جب اماں ابا کو اس کی بھنک پڑی تو وہ غصے سے تلملا اٹھے۔ انہوں نے ماجد کو گھر سے باہر نکلنے کا کہا، مگر میں نے اپنی جان لینے کی دھمکی دے کر اپنے اماں ابا کو چپ کروا دیا۔ بالآخر اماں ابا اپنی رسوائی کے ڈر سے میری شادی ماجد کے ساتھ کرنے پر راضی ہو گئے، کیونکہ میں نے انہیں دھمکی دی تھی کہ اگر وہ میری شادی ماجد سے نہیں کریں گے تو میں انہیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گی۔ نہ جانے مجھ میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی۔ بہرحال مجھے صرف اور صرف پیار محبت سے مطلب تھا، میرے لیے آسائش اور دولت اتنی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ تبھی میں نے ماجد کا ساتھ دیا، ماں باپ کا گھر چھوڑ کر محبت کی شادی میں بندھ کر اماں ہاجرہ کے ساتھ ان کے گھر میں آ گئی۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ اماں ہاجرہ اور ماجد مجھے اتنا ہی پیار دیں گے جیسا وہ مجھے ابھی میرے ماں باپ کے گھر میں ملتا تھا، مگر یہاں پر آ کر احساس ہوا کہ صرف پیار محبت کی باتیں ہی سب کچھ نہیں ہوتی۔ زندگی میں وسائل نہ ہوں تو لڑائی جھگڑے ہونا ایک عام سی بات ہو جاتی ہے۔ اماں ہاجرہ اور ماجد نے بھی مجھے تیکھی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ اماں ابا نے مجھے جہیز میں کچھ نہیں دیا تھا، دیتے ہی کیوں، میں نے ان کی نافرمانی کر کے اپنی مرضی سے شادی کی تھی۔ اب میں کس منہ سے ان سے کہتی کہ آپ مجھے جہیز دیں یا میرے گھر کو سنواریں میں مدد کریں۔ میں اپنے گھر میں خوب محنت کرنے لگی، گھر کے وہ کام کاج بھی جو میں نے کبھی بھی نہیں کیے تھے۔ ہمیشہ اماں ہاجرہ کے ہاتھ کی چائے پی تھی، ان کے ہاتھ کا بنا کھانا کھایا تھا۔ میں نے ہر چیز کرنا شروع کر دی تھی جو میری شان کے خلاف سمجھی جاتی تھی۔ یہاں آ کر میں نے اماں ہاجرہ اور ماجد کو خوش کرنے کے لیے اپنے سبھی امیرانہ طرز طریقے چھوڑ دیے تھے، مگر اس سے بھی اماں ہاجرہ اور ماجد خوش نہ ہوئے۔ شادی کے 1 مہینے بعد ہی اماں نے یہ ضد لگا دی تھی کہ مجھے اب پوتا چاہیے، اگر تو نے بچہ پیدا نہ کیا تو میں تیری طلاق کروا دوں گی۔ اماں ہاجرہ کے منہ سے یہ باتیں سن کر میرا تو دل دہل گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنا پیار کرنے والی اماں ہاجرہ میرے ساتھ ایسا سلوک کریں گی۔ بہرحال میں نے اپنے شوہر سے یہی کہا کہ وہ ایک بار میرا میڈیکل چیک اپ کروا دیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی امید بن گئی ہو، مگر میرے شوہر نے میری ایک نہ سنی اور یوں ہی 3 مہینے گزر گئے۔ اب تو اماں ہاجرہ کی بے چینی عروج پر تھی، انہوں نے صبح شام مجھے تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں روتی اور اپنے ماں باپ کو یاد کرتی تو وہ مجھے اور زیادہ طعنے دیتی اور کہتی کہ تو نے میرے بیٹے کو پھنسا لیا، اگر یہ سب تیری مرضی سے نہ ہوتا تو آج میرا بیٹا کسی اچھے گھر کی لڑکی کو بیاہ کر لاتا، جو گھر کے کام بھی کرتی اور اولاد بھی پیدا کرتی۔ اور بچے کے لیے ماجد ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے لے گئے، جس کے بعد ڈاکٹر نے مجھے یہ بری خبر سنا دی کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ اس بات نے مجھے اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا، اور ستم یہ کہ اماں ہاجرہ نے یہ سن لیا تھا۔ وہ یہ سنتے ہی میرے کمرے کے اندر آ گئیں۔ ماجد، تو نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ یہ بنجر زمین ہے؟ تو مجھے بتا دیتا تو میں اسے کبھی بھی اس گھر میں داخل نہ ہونے دیتی۔ میں تو پہلے ہی جانتی تھی اس کی ماں کی بھی ایک ہی اولاد تھی، تو یہ کیسے بچے پیدا کرے گی؟ اماں ہاجرہ میرے ماں باپ کے خلاف زہر اگلنے لگی۔ میں حیرت سے ان کا منہ تکنے لگی، میرے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا، یہ لوگ میری اپنی مرضی سے میری زندگی میں آئے تھے۔ اماں ہاجرہ نے مجھے طعنے دے کر اس قدر ذلیل و رسوا کیا کہ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ماجد نے بھی میرا ساتھ نہ دیا، تب انہوں نے انوکھا فیصلہ سنا دیا، اگر مجھے تھوڑے دن میں کوئی امید سنائی نہ دی تو میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروں گی۔ اماں ہاجرہ کی یہ بات سن کر میرا دل کانپ کر رہ گیا۔ ماں باپ کے علاوہ میرا کوئی بھی سہارا نہیں تھا، میرا سہارا تھے تو صرف یہ لوگ، اور یہ بھی مجھے اپنے گھر سے نکالنے کی باتیں کر رہے تھے۔ اس دن میں بہت روئی، اللہ تعالیٰ سے لاکھ دعائیں کی کہ مجھے کوئی صحیح راستہ دکھا دے۔ پھر وہ 1 مہینہ بھی گزر گیا۔ میں اور ماجد بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ اماں چائے اور پراٹھا لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ آج انہوں نے صرف ایک پراٹھا رکھا تھا جو کہ ماجد کے لیے تھا، چائے کا بھی ایک ہی کپ تھا۔ انہوں نے سامنے بیٹھ کر اپنے سر سے چادر اتار کر اپنے بیٹے کے قدموں میں رکھی اور بولی، بیٹے، اگر آج تو نے میری بات نہ مانی تو میں تجھے کبھی بھی اپنا حق نہ بخشوں گی، یہ تجھے آباد نہیں ہونے دے گی، تو اس سے باپ نہیں بن سکتا، میں تیری دوسری شادی کرواؤں گی بیٹا، اسے ابھی اور اسی وقت طلاق دے دے ورنہ اپنی ماں کا مرا ہوا منہ دیکھے گا۔ اماں ہاجرہ کی یہ بات سن کر میرا تو دل دہل گیا تھا۔ میں نے اماں سے منتیں کرنا شروع کر دیں کہ وہ میری طلاق کی بات نہ کریں۔ میں نے اپنا گھر آباد کرنے کے لیے بہت محنت کی تھی، اپنے ماں باپ کو چھوڑا تھا، مگر اماں ہاجرہ کو کوئی فرق نہ پڑا۔ وہ روتی آنسو بہاتی اپنے بیٹے کو قائل کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ میں ایک جگہ بیٹھی ان کا چہرہ ہی دیکھ رہی تھی کہ کتنی سنگ دل اور بدبخت عورت ہے کہ کسی کا گھر برباد کر کے اپنی انا کو تسکین پہنچا رہی ہیں۔ اماں کے کہنے پر میرا شوہر شاید طلاق کے الفاظ منہ سے نکال ہی دیں کہ دروازے پر گھر کے زور سے دستک ہونے لگی۔ سب کا دھیان مجھ سے ہٹ کر دروازے کی طرف چلا گیا۔ اماں ہاجرہ خود قدم اٹھاتی باہر جا کر دروازہ کھولنے لگی اور پھر چہکتی ہوئی اندر آئی۔
میں نے دیکھا اماں کے ساتھ اس کی بڑی بیٹی نازنین بھی تھی، جو شادی کے بعد ہمارے گھر کبھی کبھی ہی آتی تھی، لیکن جب بھی آتی اپنے بھائی سے کوئی نہ کوئی ایسی بات کہہ جاتی کہ وہ میری حمایت کرتا تھا۔ اسی وجہ سے نازنین مجھے بہت اچھی لگتی تھی، اور آج نازنین کو دیکھ کر مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ نازنین ہی میری وہ واحد سہارا ہے جو میرا ساتھ دے سکتی ہے۔ اسی لیے نازنین کے آتے ہی اماں اور ماجد نے اپنا رویہ درست کر لیا۔ نازنین مجھ سے گھل مل کر باتیں کر رہی تھی۔ میں کچن میں ان کے لیے کھانا بنانے چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں نازنین بھی میرے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی۔ تمہیں کوئی مدد چاہیے؟ ہاں، مدد تو بہت چاہیے، مجھے آپ کی ضرورت تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ ارے تم تو رو رہی ہو، کیا ہو گیا ہے؟ مجھے سب کچھ بتاؤ، خیریت تو ہے نا؟ نازنین باجی کی بات سن کر میں نے اپنا سارا دکھ ان کے سامنے رکھ دیا۔ میری بات سن کر سوچ میں پڑ گئی۔ بات تو بالکل صحیح کہتی ہو، تم نے اس قدر قربانیاں دی ہیں، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں کیا کر سکتی ہوں؟ عورت کی اولاد نہ ہو تو وہ واقعی ادھوری ہوتی ہے۔ نازنین نے بھی جب یہ جواب دیا تو میرا دل جیسے درمیان سے دو ٹکڑے ہو گیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تب انہوں نے مجھے تسلی دی اور ہمدردی سے کہنے لگی کہ تم فکر نہیں کرو، میں تمہارے لیے کوئی نہ کوئی حل تلاش کروں گی۔ اس کی بات سن کر میں پر امید ہو گئی۔ لیکن نازنین باجی، آپ کیا کریں گی؟ اللہ تعالیٰ ہی عورت کو اولاد دے سکتا ہے، کوئی کیا کر سکتا ہے اس معاملے میں؟ میری بے بسی اور مایوسی عروج پر تھی۔ تم ایسی باتیں مت کرو، میں تمہیں اس بارے میں سب کچھ بتاؤں گی، فی الحال تو تم کھانا بنا لو، ورنہ اماں جان غصہ ہوں گی۔ یہ کہہ کر وہ کچن سے چلی گئی۔ میں کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی۔ شام کے وقت مجھے دوبارہ باجی سے بات کرنے کا موقع ملا۔ انہوں نے بڑی رازداری سے مجھے بتایا کہ انہوں نے 5 عورتوں کا اس طرح علاج کیا ہے، اور پھر کم عمری میں تو ایسا ہونا ممکن ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے۔ نازنین باجی نے کہا، وہ کیا؟ مجھے تمہیں 50,000 روپے کا بندوبست کر کے دینا ہوگا، تبھی میں تمہارے لیے علاج کر سکوں گی، کیونکہ اس میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ بہت مہنگی ہیں، ان کے بغیر تو یہ ممکن ہی نہیں کہ تم اپنے لیے اولاد کا سوچو بھی۔ نازنین باجی کی بات سن کر میرا تو دل دکھنے لگا تھا کہ میں 50,000 روپے کا بندوبست کہاں سے کروں گی۔ بات پہلے کی ہوتی تو معاملہ کچھ اور تھا، اب تو ماں باپ میری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ باجی، میں 50,000 روپے کہاں سے لاؤں گی؟ دیکھو، تمہاری زندگی کا مسئلہ ہے، تم جہاں سے چاہو اکٹھا کرو۔ اگر تم یہ بندوبست کر سکتی ہو تو میں تمہیں شرط لگا کر کہتی ہوں کہ تم 1 مہینے میں ہی ماں بن جاؤ گی۔ باجی کے لہجے میں اس قدر اعتماد دیکھ کر میں متاثر ہو گئی۔ میں نے ان سے وعدہ کر لیا کہ میں 50,000 روپے کا انتظام کر کے رہوں گی، اور بالآخر میں نے وہی کیا جو ہر بیٹی کرتی ہے، اپنی ماں کے آگے ہاتھ جوڑے، ان سے بھیک مانگنے والے انداز میں 50,000 روپے کی رقم طلب کی۔ ان کے لیے یہ رقم کچھ بھی نہیں تھی۔ اماں مجھے اس حالت میں دیکھ کر بہت روئی اور سنائی، مگر انہیں اپنی بیٹی کا احساس تھا اور میری شکل دیکھنا چاہتی تھی۔ اماں نے اپنے زیور بیچ کر مجھے 50,000 روپے کی رقم دے دی، کیونکہ وہ ابا کو اس بات کی ہوا بھی نہیں لگنے دینا چاہتی تھیں۔ 50,000 روپے لے کر جب میں اپنے گھر آئی تو میرے دل میں خوشی سے لڈو پھوٹ رہے تھے۔ میں جانتی تھی کہ اب میرا علاج مکمل ہو جائے گا اور میرا شوہر مجھے کبھی بھی طلاق نہیں دے گا۔ میں نے ویسے بھی اسے قسم دے رکھی تھی کہ وہ مجھے 1 سال سے پہلے طلاق نہیں دے گا۔ نازنین باجی نے جب میرے 50,000 روپے دیکھے تو خوش ہو کر بولی، بس اب تم فکر نہ کرو، یہ پیسے تو مجھے دے دو، میں تمہارا علاج کروں گی۔ باجی نے مجھے کہا کہ ہر رات مجھے ان کے ساتھ ان کے گھر جانا ہوگا، کیونکہ یہ علاج صرف انہی کے گھر ممکن ہے۔ باجی کی بات سے میں متفق تو نہ تھی، مگر مجبوری میں سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ میرا شوہر ویسے بھی ان دنوں شہر سے باہر کمانے جا رہا تھا، اور مجھ کو تو پتہ نہ ہوتا کہ میں کہاں ہوں اور کہاں نہیں، زندہ بھی ہوں یا مر گئی ہوں۔ یہ بات کی بات ہے، میں اپنے شوہر کے جانے سے الگ پریشان تھی، اور میری طبیعت بھی کچھ خراب تھی۔ اماں اپنے کمرے میں سو رہی تھی، میں نازنین باجی کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ اب میرا علاج شروع ہونے کے دن آ گئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ باجی نے منع کر رکھا تھا کہ میں دروازہ بند نہ کروں، ورنہ اماں کو میرے آنے کا پتہ لگ جائے گا۔ وہ یہ سب کچھ اماں سے خفیہ طریقے سے کرنا چاہتی تھی۔ میں نے بھی ان کا بھرپور ساتھ دیا، دروازہ کھلا رکھا، اور باجی نازنین کے آنے سے پہلے ہی چادر وغیرہ اوڑھ کر بیٹھی رہتی۔ وہ آتی اور مجھے لے جاتی ان کے گھر میں۔ ان کا شوہر اور دیور ہوتے تھے، مگر وہ مجھے الگ کمرے میں لے جاتی، جہاں میں آنکھیں بند کر لیتی اور وہ پاس بیٹھ کر ایک منتر پڑھتی رہتی۔ اسی طرح 3 راتیں گزر گئی۔ یہ میرے عمل کی آخری رات تھی۔ باجی نازنین نے بتایا مجھے یہ وظیفہ خود سے پڑھنا ہوگا، یوں میں اولاد پیدا کر پاؤں گی۔ میں نے باجی کے کہنے پر عمل کرنا تھا۔ آخری رات جب میں اپنے گھر آئی تو مجھے اپنا کمرہ کچھ عجیب سا محسوس ہوا، یوں لگا جیسے سب کچھ بکھرا ہوا پڑا ہے، تو میری جان ہی نکل گئی کہ کمرے سے قیمتی زیورات غائب ہو چکے تھے۔ میرے تو پیروں تلے سے زمین سڑک گئی۔ یہ وہ زیورات تھے جو اماں ابا نے مجھے بھیک میں دیے تھے، کیونکہ جب میں رخصت ہو کر اپنے گھر آئی تھی صرف اپنے استعمال کی چیزیں اور اپنے زیورات ہی ساتھ لائی تھی۔
मगर आज तो वो भी लुट गए थे। मैं फूट फूट कर रोने लगी। अम्मा हाजरा से भी मैं कुछ ना कह सकती थी। अगर उन्हें बताती तो वो यही पूछती कि तुम रात को दरवाज़ा खुला छोड़कर बाहर क्यों गई थी। मेरे दो नुकसान हो चले थे, मगर मुझे इस बात की खुशी थी कि कम से कम मेरे लिए इलाज की रातें तो आसानी से गुजर गई। मैंने अम्मा से इस बात का जिक्र नहीं किया। उन्होंने भी मुझसे पूछा। मैंने इस नुकसान को बर्दाश्त कर लिया। अब मैं रोज़ाना वो वजीफ़ा करने लगी और औलाद के लिए इंतज़ार करने लगी। मेरा शौहर 15 दिन बाद जब घर वापस आया तो मैंने ये बात उसे भी बता दी। वो मेरा मजाक उड़ाने लगा। बोला 50,000 रुपये से कोई औलाद पैदा कर सकता हो तो आज दुनिया में इतने बे औलाद जोड़े ना घूम रहे होते। आखिर उनके पास तो अरबों करोड़ों रुपए हैं, मगर बांझ औरत या मर्द कभी भी माँ बाप के रुतबे पर फायज नहीं हो सकता। तो मैं सबको भूल जाओ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, कभी तुमको तलाक नहीं दूंगा। अम्मा चाहे जो मर्जी कह ले। अपने शौहर की बात सुनकर मुझे तसल्ली हुई, लेकिन फिर भी खुशखबरी भी सुनने को मिल ही गई, जिसका मैंने महीनों भर इंतज़ार किया था। डॉक्टर ने बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैंने बाजी का बेहद शुक्रिया अदा किया। वो दिन मेरे लिए ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत दिन था। हमारे घर में 2-3 मेहमान भी आए हुए थे। चूँकि मैं, अम्मा और माजिद अक्सर घर में अकेले ही होते थे, इसलिए 2-3 लोगों की मौजूदगी भी हमें बहुत ख़ास लगती थी। मगर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी नंद और सास का रवैया मुझसे बदला बदला सा हो गया है। घर में खामोशी थी। मुझे ये लोग अपने बिस्तर पर बिठाकर न जाने कहाँ चले गए थे। मेरे पास तो माजिद भी नहीं आए, हालांकि इनको इस खबर से बहुत खुश होना चाहिए था। मैं इस बात की तवक्को लगाए बैठी थी कि सब मेरे आसपास जमा होंगे, मुझसे खुशी का इजहार करेंगे, मगर कोई मेरे कमरे में नहीं आया। मजबूरी में खुद ही मैं उठकर बाहर गई। देखा तो सब लोग मेरी सास के कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। किसी का जवाब ना पाकर मैं भी अम्मा के कमरे की तरफ जाने लगी, मगर उनकी बातों में अपना नाम सुनकर चौंक कर दरवाजे के बाहर ही खड़ी हो गई। देखूं तो सही क्या बातें करते हैं। यही सोचकर मैंने अंदर न जाने का फैसला किया। तब मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे। मेरी नंद ने मुझसे 50,000 रुपये महज अपने घर की मदद के लिए लिए, और इसलिए भी ताकि मेरा शौहर अपना कारोबार सेट कर सके। दरअसल जब मैं डॉक्टर के पास गई थी तब मैं उम्मीद से थी, मगर मेरे शौहर ने मुझसे झूठ बोलकर मुझे नंद के हाथों भी जलील और रुसवा करवाया, और मेरी नंद का अमल भी सिर्फ और सिर्फ झूठ पर मुबनी था। मेरे जेवरात मेरी सास ने चुराए ताकि मैं कुछ शिकवा भी ना कर सकूं, इसलिए उन्होंने यूं जाहिर किया जैसे वो मेरे घर के जाने से बेखबर हो। ये हकीकत जानकर मैं जिस कदर दुखी हुई वो तो मेरा दिल ही जानता था। कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे शौहर और अम्मा मुझे इतना बड़ा धोखा देंगे। मगर आज मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि जो लड़की अपने माँ बाप का दिल दुखाती है वो कभी भी खुश नहीं रहती। इन सब हकीकतों और तल्ख हक़ाइक़ को जानते हुए भी मैं माजिद जैसे अनपढ़ शख्स की खिदमत और अपनी सास जैसी चालाक मक्कार औरत की हर बात मानने पर मजबूर हूँ। खुदा ही मेरे हालात पर रहम करे और मेरे 4 बच्चों को खुश रखे, जिन्हें बाप का प्यार और अपनी दादी की शफ़क़त कभी नसीब नहीं हुई।